السلام علیکم۔ کیا جموں کشمیر کے اندر جو ڈوگرا راج رہا ہے اور جو ڈوگرا کمیونٹی ہے اس کا دور اب ختم ہو رہا ہے، جو وہ اس کا ایک گولڈن دور رہا ہے جموں کشمیر کے اندر؟ یہ تو سب آپ کو، اگر آپ کوئی ہسٹری سے کوئی آپ کا لگا رہا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1846 میں قائم ہونے والا ڈوگرا راج، جو کہ انگریز کے ساتھ ایک معاہدے کے طور پہ، جس کو معاہدہ امرتسر کہتے ہیں، گلاب سنگھ نے ڈوگرا دور کی بنیاد رکھی تھی۔ گلاب سنگھ جو کہ رنجیت سنگھ کے دربار میں ایک عام فرد تھا، جس کے حوالے جموں کا سارا انتظام دیا گیا، جبکہ اس کا بھائی جو دھیان سنگھ تھا وہ رنجیت سنگھ کی جو کابینہ تھا اس میں وزیر اعظم تھا۔ تو اس رنجیت سنگھ کی حکومت اور پنجاب میں سکھوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب انگریزوں کے ساتھ گلاب سنگھ کا معاہدہ ہوا، تو اس دور سے جموں کشمیر کے اندر جو ڈوگرا راج ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ڈوگروں نے تقریباً 100 سال تک 100 ایئرز تک جموں کشمیر کے اوپر حکومت کی، اور گلاب سنگھ کے پوتے ہری سنگھ تک یہ دور رہا جو ڈائریکٹ ڈوگروں نے یہاں حکومت کی۔ لیکن 47 کے بعد بھی جموں کشمیر میں ڈوگروں کی جو برتری تھی یا ان کی جو اہمیت تھی وہ ہمیشہ واضح رہی، اور وہ کہیں اہم عہدوں پہ، جس طرح ڈاکٹر کرن سنگھ ہیں، وہ جموں کشمیر کے جو ہے وہ گورنر بھی رہے، اور اس طرح ڈوگروں نے کافی اقتدار کو بھی انجوائے کیا، اور ایک جو جموں کشمیر کے اندر اوورآل جو وہاں کے معاملات اور جو وہاں کا سٹیٹس تھا اس کو وہ انجوائے کرتے رہے۔ لیکن خاص کر سن 2019 میں، خاص کر 5 اگست کے بعد کے جو اقدامات ہوئے، اور ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کی اسمبلی نے اور وہاں کی پارلیمنٹ نے جو ایک جموں کشمیر کی ایک الگ حیثیت تھی اس کو تبدیل کر کے یونین ٹیریٹری میں چینج کیا، تو اس کے بعد وہاں کے حالات کافی چینج ہوئے۔ شروع میں تو ڈوگروں کا یہ خیال تھا کہ اس قانون کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بہت سے جو ہے وہ نئے مواقع ملیں گے، اور جو جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت ریاست تھی، وہاں ڈیفینیٹلی جو مرکز ہے اس کے ڈائریکٹ کنٹرول کی وجہ سے ان کی ایک جو ڈومینیشن ہے وہ مزید اس کو تقویت ملے گی۔ لیکن اس سے وہ نتائج نہیں حاصل ہو سکے جو ڈوگرے یہ سوچ رہے تھے، بلکہ اس کے الٹ ہوا ہے۔ اور اس وقت جو سن 2019 کے جو اقدامات ہوئے ہیں 5 اگست کے، اس میں جو سب سے افیکٹڈ کمیونٹی جموں کشمیر کے اندر اس وقت ہے وہ ڈوگراز ہے۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ جموں کشمیر کے اندر ڈوگرا دوسری بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھنک کمیونٹی ہے کشمیری کے بعد۔ تو شروع سے ڈوگروں کا، کیونکہ جموں کشمیر میں پچھلے 200 سال سے ایک عروج رہا ہے، لیکن اب آ کے اس آرٹیکل کے چینج ہونے کی وجہ سے اور ایک نئی قانونی حیثیت کی وجہ سے جو کمیونٹی سب سے زیادہ جموں کشمیر کے اندر افیکٹڈ ہوئی ہے وہ ڈوگراز ہیں۔ اس نے جموں کشمیر کے ڈوگروں کی جو سیاسی، سماجی اور معاشی حالت ہے اس پہ بہت گہرے اثرات مرتب کیے، اور حال ہی میں جموں کشمیر کے اندر، خاص کر جموں کے اندر، جو اس وقت ڈوگرا کمیونٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے اور روڈوں پہ ہے، تو وہ بالکل ویسے ہی منظر ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے سری نگر میں اور بارہمولہ میں، اور جہاں کشمیر کے جو دوسرے اضلاع ہیں جہاں زیادہ تر کشمیری بولتے ہیں، یا وادی کا جو ایریا ہے، وہاں جیسے پروٹیسٹ ہوتے تھے، آج ویسے ہی پروٹیسٹ جو ہے نا جموں، سانبا اور دوسرے اضلاع میں ہو رہے ہیں۔ اس سے ہوا ایسا ہے کہ جو ڈوگراز ہیں وہ پہلے یہاں اکثریت میں رہتے تھے، لیکن جو مہاجرین جو ویسٹ پاکستان سے 1947 میں گئے تھے، ان کی وہ نیشنلٹی ملنے کی وجہ سے اب جموں کے اندر خاص کر جو ہے وہ جو ڈیموگرافک اور آبادی کا جو تناسب ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور ڈوگرا جو پہلے اکثریت میں تھے اب وہ اقلیت میں چینج ہو گئے ہیں، کیونکہ ان مہاجرین کو، جن میں ہندو بھی شامل ہیں اور سکھ بھی ہیں اور لوگ بھی جو ویسٹ پاکستان سے گئے تھے 1947 کو، ان کو نیشنلٹی مل گئی ہے، اور اب وہ جموں کشمیر کے شہری ہیں، اور وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، وہاں کی ملازمتوں میں وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹلی جو ڈیموگرافک چینج آئی ہے، اس سے جموں کے اندر، خاص کر جموں ریجن کے اندر، ڈوگرا جو ہیں وہ ایک اقلیت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ دوسرا جو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ڈوگراز کو، وہ ان کے جو سیاسی اثر و رسوخ تھا ریاست جموں کشمیر کے اندر وہ مزید کم ہو گیا ہے، کیونکہ
جن لوگوں کو نیشنلٹیز ملی ہیں یا جن کو ریاستی میں حقوق ملے ہیں، وہ ان کی جو اکثریت ہے وہ لوگ انہی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ڈوگرا آبادی ہے۔ وہ آپ کو وادی کے اندر، سری نگر کے اندر، بارہمولہ کے اندر، راجوری اور جموں کے اندر بہت کم نظر آئیں گے۔ وہ زیادہ تر جموں اور اس سے ملک کا جو اضلاع ہے وہیں زیادہ لوگ آباد ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ڈیموگرافک چینج آئی ہے اس کا ڈائریکٹ ایک ایفیکٹ ان کی سیاسی زندگی پہ بھی پڑا ہے۔ اور اب سیاست کے اندر یا جو اسمبلی ہے اس کے اندر جو ڈوگرا ممبرز جاتے تھے ان کا تناسب میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ اسی طرح جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے اندر بھی ان کی جو پہلے تناسب تھا جموں شہر کے حوالے سے اب وہ چینج ہوگا۔ تو یہ ایک الگ سیاسی ڈرا بیک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقصان ہوا ہے ڈوگروں کو۔ اور تیسری اور سب سے بڑی اہم جو بات ہے وہ ان کے معاشی مسائل ہیں، کیونکہ جموں میں اس سے پہلے ڈوگروں کا ایک راج تھا اور خاص کر کاروبار پہ ڈوگروں کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منوپلی تھی اور ایک ان کا باقاعدہ ایک ہولڈ تھا جموں کے اور اس سے ملک کا اوور آل کاروبار کے اوپر۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہریانہ سے، ہماچل پردیش سے، اتر پردیش سے بہت لوگوں نے آ کے وہاں پراپرٹیز بھی لے لی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی ریئل اسٹیٹ میں قیمتیں بھی زمینوں کی بہت بڑھ گئی ہیں۔ اور اب جہاں ان لوگوں کو جو پہلے 1947 کو آئے تھے ان کو نیشنلٹی مل گئی ہے، وہاں باہر سے اب مزید لوگ وہاں سیٹلر آگے آباد ہو رہے ہیں اور وہ جائیدادیں خرید رہے ہیں اور نئی آبادی جو ہے نا وہاں بن رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مزید وہاں کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ لیکن ریئل اسٹیٹ کے اندر اور دوسرے کاروبار کے اندر اب ڈوگروں کو ٹھیک ٹھاک کمپٹیشن کا سامنا ہے، اور باہر سے زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ جو گجرات سے، اتر پردیش سے اور پنجاب سے اور ہماچل یا دلی سے جا رہے ہیں، تو وہاں ان کے کاروباروں کو بھی اسی طرح ڈسٹرب کر رہے ہیں اور چھین رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب ڈوگروں کے اندر ایک بہت زیادہ بے چینی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انگزائٹی کا ماحول ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ جو گولڈن دور ڈوگروں کا جموں کشمیر کے اندر 200 سالہ رہا، اب اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور جموں کشمیر میں اب ڈوگروں کی جگہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ڈومینیٹ ہونے کی صورتحال میں ہیں، اور جموں کا خاص کر ڈیموگرافک چینج کے بعد ڈوگرے اب جموں کے اندر ایک اقلیت کے طور پہ پہچانے جائیں گے۔